السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم سامعین، شب برات کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ شعبان کا پورا مہینہ فضیلت والا اور بابرکت ہونے کے ساتھ ہی ساتھ شعبان کی 15ویں رات خصوصیت کے ساتھ بہت فضیلت والی رات ہے۔ عام بول چال میں ہم شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہتے ہیں۔ شب کے معنی فارسی زبان میں رات کے ہیں اور برات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بری ہونے اور نجات کے آتے ہیں۔ چونکہ اس رات میں رحمت الہی کے طفیل بہت سے انسان جہنم سے نجات پاتے ہیں، اسی لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات 14 تاریخ کو ہی یعنی اسلامی مہینے کی 14 تاریخ کو سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہو جاتی ہے، چونکہ چاند کی تاریخوں میں عام قاعدے کے مطابق رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں، یعنی رات کی تاریخ اگلے دن کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ آج کل چونکہ اس رات کے احکامات کے متعلق بہت سے افراط و تفریط پائی جاتی ہیں اور ہمارے معاشرے میں 3 طرح کے تصورات لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جماعت، وہ گروہ ہے جو سرے سے اس رات کی فضیلت کا انکار کر دیتا ہے، اس رات کی فضیلت کا قائل ہے ہی نہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ شب برات کے تعلق سے جتنی روایات ہیں وہ سب موضوع اور من گھڑت ہے یا ضعیف ہے شدت کے اعتبار سے، حالانکہ ان کا یہ دعویٰ بالکل صحیح نہیں ہے۔ دوسری وہ جماعت، وہ گروہ ہے جو شب برات کو ہی سب کچھ سمجھا ہوا ہے۔ ان کے نزدیک شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کی اہمیت شب قدر سے بھی زیادہ ہے، اور اس جماعت نے صرف شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو ہی جاگنے اور عبادات کرنے کو دنیا و آخرت کی کامیابی اور نجات کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے، اور ان کا خیال ہے، اور شریعت کے دوسرے درجے کے جو احکامات ہیں ان کو نظر انداز کر رکھا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ شریعت کے دوسرے احکامات میں حرام و حلال کی نہ ان کو فکر ہے، نہ فرائض و واجبات کا ان کی زندگی میں اہتمام ہے، نہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی انہیں فکر ہے۔ اور تیسرا گروہ، تیسری جماعت وہ ہے جس نے اس رات کی فضیلت کے نام پر بے شمار رسمیں، بدعات، خرافات شروع کیے ہیں اور ان رسموں کو پورا کرنے کا نام ہی شب برات رکھ لیا ہے۔ حالانکہ یہ تینوں جماعتیں، تینوں گروہ سخت غلط ہیں، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو حکم دیا ہے بحیثیت امتی ہونے کے، ہم کو اتنا ہی کرنا ہے جتنا انہوں نے ہم کو حکم دیا۔ میرے عزیزوں، اس بارے میں صحیح اور معتدل یعنی درمیانی بات یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کی احادیث اور روایات کو مجموعی طور پر قبول کر لیں اور اس میں عبادات کے مستحب ہونے کے وجوب کو تسلیم بھی کر لیا جائے، اور اس رات کی عبادت کو صرف مستحب درجے کا عمل سمجھا جائے، اس رات کی عبادت کو صرف مستحب درجے کا عمل سمجھا جائے، اور اس رات کی عبادت کو فرائض و واجبات سے زیادہ اہمیت نہ دی جائے، اور شعبان کی 15ویں رات کی عبادت میں جو چیزیں شریعت سے ثابت ہیں ان کو اپنے اپنے علاقے میں جو معتبر اور مستند علماء مفتیان دین ہیں ان سے ان کے مسائل پوچھ لیں تاکہ شریعت پر ہمارا عمل صحیح ہو سکے۔ اس رات میں جو کام کرنے ہیں اس کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جتنا ہو سکے اس رات میں اللہ کی عبادت انفرادی طور پر کریں اور اجتماعی طور پر نہ کرنے کی بالکل کوشش کریں۔ قضائے عمری پڑھ لیں، یعنی پچھلی زندگی میں جو نمازیں چھوٹ گئی ان نمازوں کو ادا کریں، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، کوئی مخصوص انداز سے مخصوص رکعات کے ساتھ کوئی نماز نہیں ہے، کیونکہ احادیث میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرے اور ایصال ثواب وغیرہ اپنے مرحومین کے لیے کرتے رہے۔ ہاں، اگر ہو سکے تو اپنی زندگی میں کبھی ایک دفعہ قبرستان بھی چلے جائے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں ایک ہی دفعہ قبرستان گئے شب برات میں، اور وہ اتفاقی طور پر اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہو گیا تھا۔ میرے عزیز دوستوں، چنانچہ اس رات میں صرف اور صرف جتنا ممکن ہو سکے اتنی ہی عبادت کریں، زیادہ اپنے اوپر بوجھ ڈال کر فجر کی نماز کو قضا نہ کریں۔ ہاں، اگر ہم سے نہ ہو سکے عبادت تو کوئی بات نہیں ہے، کم از کم عشاء کی نماز روزانہ کی طرح باجماعت پڑھ لیں، اور اسی طرح فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لیں۔ حدیث کی روشنی میں پوری رات عبادت کرنے کا ہم کو ثواب مل جائے گا۔ یہ رات مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ احادیث میں اس رات کو نصف شعبان کہا گیا، ہم اس کو شب برات کہتے ہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں شب برات سے متعلق آپ کی خدمت میں رکھی گئی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم صحیح اور اعتدال سے، درمیانی راستے سے شب برات کی جو عظمت احادیث سے منقول ہے، ثابت ہے، اس عظمت کو مانیں اور اس کا اہتمام کریں۔ بدعات سے، نئی باتوں کے پیدا کرنے سے، خرافات سے اپنے آپ کو پوری طرح بچائیں، من گھڑت باتیں نہ پھیلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سبھی کی مغفرت جانے کا حکم اور ہم سب کو رحمت الہی سے ہمکنار کریں، ہم کو بھی بخشے ہوئے بننا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک اتفاقی بات تھی، 15 شعبان کو قبرستان جانے کی بدعت نہیں بنانا چاہیے۔